جب بھی میں نے یہ سورت شروع کی اس وقت سے ایک مضمون شروع کیا کہ قرآن مجید میں چند مضامین ایسے ہیں، چند باتیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، بہت زیادہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے تھے، طالب علم تھے، جب ہم نے قرآن کا عربی گرامر سیکھی اور قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا شروع کیا تو ہمیں بہت تعجب ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بار بار کیوں ریپیٹ کرتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو بنانے والا ہے اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے۔ تیسرا مضمون جو اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ بھائی تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوبارہ زندگی دی جائے گی، حساب و کتاب ہوگا، کافی ہے۔ یہ ایک دفعہ بتا دینا کیا ہے، کافی ہے۔ ایک پھر جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جو بدلہ ملے گا وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے ایک کلاس فیلو تھے، میں نے ان سے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بار بار اسی مضمون کو مختلف طریقوں سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ احکام تو قرآن میں بہت تھوڑے ہیں، آرڈرز جو ہے نا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ بہت تھوڑے ہیں، زیادہ زور تو اسی پہ لگایا گیا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک بات کہی جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب وہ سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ قرآن غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا تو پہلے سے ایمان ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بنانے والا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، موت کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتے بلکہ دوبارہ زندگی ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم تو پیدا ہی مسلم سوسائٹی میں ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بار بار اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر اوور آل انسانیت کو دیکھا جائے تو لوگ کہاں مانتے ہیں اس بات کو؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں آٹومیٹیکلی بنی ہے، ایوالو ہو کے سب کچھ وجود میں آیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں؟ زیادہ تر تو مشرک ہیں دنیا میں۔ کسی نے عیسیٰ ابن مریم کو شریک کیا، کسی نے بتوں کو شریک کیا۔ ایک خدا کو ماننے والے تو کم ہیں، پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں بہت سے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، جو مانتے ہی نہیں کہ آخرت ہوگی، اور بہت سے جو آخرت کو مانتے ہیں وہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کا۔ اس وقت انہوں نے مجھے یہ جواب دیا، میں تھوڑا بہت مطمئن ہو گیا، لیکن مجھے یہ لگا کہ پھر یہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ٹاپک گویا کہ بورنگ ہو گئے نا، یعنی پھر اس میں اٹریکشن غیر مسلم کے لیے تو ہو گئی، ہمارے لیے کیا اٹریکشن ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی مانتے ہیں، تو ہمارے لیے تو اٹریکشن کی پھر کوئی چیز رہی نہیں۔ بار بار اللہ اسی موضوع کو مختلف انداز سے، یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ انداز ایک نہیں ہے، ہر دفعہ انداز پہلے سے مختلف ہے، تو ہمارے لیے تو بھائی اس میں پھر اٹریکشن نہ ہوئی نا۔ لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں نا تو لگتا ہے بھائی جتنا یہ غیر مسلموں کے لیے ہے نا اتنا ہی ہمارے لیے بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ مان تو لیتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، کائنات خود سے نہیں بنی ہے بلکہ کسی نے بنایا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، جنت بھی جہنم بھی، مان تو لیتے ہیں، دل سے ہم بھی نہیں مانتے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماننا نہ ماننا کیا ہے، برابر ہے۔ مانتے تو صحابہ تھے، غزوہ احد میں جنگ ہو رہی تھی، لڑائی تھی اور لوگ شہید ہو رہے تھے،
صحابی نے پوچھا میں اگر شہید ہوا تو کہاں جاؤں گا؟ نبی نے فرمایا جنت میں. تو کھجور کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کھانے کا زمانہ تو بڑا طویل ہے, جنت بالکل سامنے, تو یہ کھجور ختم کر کے میں جنت میں ابھی کیوں نہیں چلے جاؤ بھائی. گئے اور شہید ہو گئے. یہ والا ماننا میں اور ہمارے والے ماننے میں کیا ہے؟ ہمیں جنت کا یقین ہے, دل میں نہیں اتری ہوئی. انہیں جنت گردن کٹوا رہی ہے ان سے, اور ہماری جنت ہمیں فجر کی نماز نہیں پڑھوا رہی. کیسے صبح پوستیوں کی طرح مسجد میں حاضری ہوتی ہے نا, ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر شریعت کے حکم میں گنجائش ہے, کوئی گنجائش ہے. کاروبار میں لوگ اتنا خون پیتے ہیں, او بھائی یہ جو مارکیٹنگ کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے نا, نیٹ ورک مارکیٹنگ کہتے ہیں, بلاک چین بنا دیتے ہیں. یہ خرید و فروخت کا طریقہ ناجائز ہے. کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا؟ چھوڑا لوگوں نے, کر رہے ہیں, دے دنا دن پیسہ کما رہے ہیں. سود حرام ہے, اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اسلامی ملک میں سودی بینک چل کیسے رہے ہیں؟ حاجی نمازی ہی تو ہیں جو بینکوں کے مینیجر بنے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی آپ کہتے ہیں گورنمنٹ چلا رہی ہے, گورنمنٹ کیا پہیوں سے چلا رہی ہے کیا؟ بینکوں کے نیچے پہیے لگا کے دھکا دے کے چلا رہی ہے؟ لوگوں سے ہی تو چلا رہی ہے. اور یہ لوگ سارے بینکوں میں وہ ہیں جو 99% لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں, اور اس بینک کے حرام ہونے میں تو کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے اختلاف بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا ابے ان مولویوں میں اختلافات ایکچولی اتنے ہیں, اس کی سنیں کہ اس کی سنیں, کس کی سنیں؟ او بھائی سارے مسئلوں میں تھوڑی اختلافات ہیں. ہمارے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے, وہ بینک میں بڑی اچھی پوسٹ پر تھے. انہوں نے کہیں سے ادھر سے فتویٰ لیا نا کہ یہ بینک کی جاب کیسی ہے, انہوں نے کہا حرام ہے. یہاں سے فتویٰ آیا بنوری ٹاؤن کا کہ کیا ہے, حرام. انہوں نے کہا بھائی مولویوں کو کیا پتا. ادھر ادھر سے فتویٰ لیا, سب نے کہا حرام. انہوں نے کہا بھائی یہ انڈیا کے پاکستان کے مولوی لوگ ہیں, اصل میں تو اسلام عرب سے آیا ہے, عربوں سے جا کے فتویٰ لو. سعودی عرب سے فتویٰ لیا, انہوں نے بھی کہا حرام ہے. خود گئے سعودی عرب, انہوں نے کہا اصل تو جامع ازہر ہے بھائی. اصل کیا ہے؟ جامع ازہر ہے, صدیوں پرانی. وہاں سے فتویٰ لیا, وہاں سے بھی حرام. لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار کوئی بھی گنجائش نہیں دے رہا ہے یہ تو صحیح. بریلویوں سے فتویٰ لیا, انہوں نے بھی حرام. اہل حدیث سے فتویٰ لیا, انہوں نے بھی حرام. تو ایک آدمی نے چھوڑ دی نا, 99% تو نہیں چھوڑتے. ایک طرف اتنی وعیدیں, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود لین دین نہیں چھوڑتے, اللہ رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو سکتی ہے بھائی؟ اعلان جنگ کا مطلب دشمن کا تو سب کچھ حلال ہوتا ہے, لیکن دے دنا دن بینک مینیجر کو آپ سمجھاؤ کہ بھائی یہ حرام ہے, کہہ رہے مجبوری میں کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں حرام مجبوری میں جائز ہو جاتا ہے. مجبوری کیا ہے بھائی؟ مجبوری میں لینڈ کروزر لے کے گھوم رہے ہیں مینیجر صاحب. شدید مجبوری ہے جس کی وجہ سے رکشے اور چنچی میں سفر. اللہ نے واقعی مجبوری میں حرام کو حلال کیا ہے. قرآن میں ہے کہ مجبوری میں حرام کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ حلال. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ کہتے ہیں ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. مگر وہ تنگی اللہ نے بیان کی ہے. بھوک سے مرنے لگو, پیٹ کمر سے چپک جائے, جان بچانا مشکل ہو جائے, تو خنزیر کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا جان بچانے کے لیے, کہ جان بچاؤ, پہلے جان بچانا ضروری ہے. تو بینک کا مینیجر اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے بینک جاب چھوڑ دی تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے, روٹی نہیں ملے گی, بھوک سے مر جاؤں گا میں. تو جب مرنے لگے گا تو کر لے بھائی. تو میں یعنی اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں کسی پہ ملامت نہیں کر رہا. ہم سب ایسے ہیں, باتیں ہماری بہت بڑی بڑی ہیں, منہ سے ہم سب بولتے ہیں جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان, اللہ پر ایمان. لیکن جو ایمان کا تقاضا ہے, جو جنت پہ یقین رکھتا ہے, اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم لوگوں کا عمل ہے. وہ تو صحابہ اس پہ پورے اترتے تھے بس, اس معیار پہ. تو اب
اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا بنانا ضروری ہے، اس کا دل کے اندر اتر جانا ضروری ہے کہ کائنات بنی نہیں ہے، بنایا ہے کسی نے، بنانے والا ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک کتنا ہے ہمارے مسلمانوں میں، اللہ بار 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 شرک کو حرام کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یار بار بار اللہ ایک ہی موضوع کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ایک دفعہ بتا دینا کافی تھا، لیکن مشرک مسلمانوں میں اتنے ہو گئے ہیں، یعنی مسلمان سے مراد من حیث القوم جس کو مسلم کہا جاتا ہے، ان میں اتنے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ تو نے جتنا شرک پہ رد کیا تجھے تو اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا، اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا۔ بہانے بہانے سے کوئی نہ کوئی شرک لے آتے ہیں۔ تو شرک کو دیکھ لو آپ، پھر آخرت پر یقین کا حال دیکھ لو۔ موت کے وقت بھی اب لوگ یعنی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلے نا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا، انسان کا بچہ بن جاتا تھا، یار اللہ کی طرف سے اب تو بھائی ایک علامت آ گئی ہے بیٹا، اب سدھر جاؤ، انسان بن جاؤ۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا لوگوں کو ایک بیماری آئی بڑی، نکلے توبہ طائب کر کے اللہ تو نے جھٹکا دے دیا، اب میں انسان کا بچہ بنوں گا، نمازیں شروع کر دیتا تھا، داڑھی بھی رکھ لیتے تھے، اور بس بھئی اب بہت بدماشی ہوئی۔ اب 3 اٹیک ہو چکے ہیں، جیسے ہی آپریشن میں ہوش آتا ہے نا تو سب سے پہلے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہوش آتا ہے نا تو پوچھتا ہے اور بھائی کیا چل رہا ہے کرکٹ میں، کون جیتا، بھائی کون آ رہا، کیا چل رہا ہے بھائی ذرا اسکور بتا یار، میں تھوڑا دیر کے لیے، اصل میں ایکچولی وہ ٹیکا لگا دیا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، مجھے بھی اسکورنگ کا، یعنی جو آپ کی ترجیحات تھیں وہ ترجیحات ہی بدل گئی ہے۔ وہی شاعر کا ایک شعر ہے نا، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، قدم روز بروز قبر کی طرف۔ تو یہ جو قرآن نے مضامین بیان کیے ہیں یہ جتنے اہم کافروں کے لیے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کی اہمیت مسلمانوں کے لیے۔ ایک بات کا میں ہمیں قرآن پڑھ کے انداز ہو، میں پتہ ہے مدرسے آیا اس لیے تھا، ہمارے استاد سے میں نے پوچھا کہ مدرسے میں کیا جب میں داخلہ لوں گا تو مجھے قرآن عربی میں سمجھ میں آئے گا، نماز میں جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں مجھے سمجھ میں آئے گا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں آئے گا۔ یہ چیز مجھے اٹریکشن کا ذریعہ بنی کہ یار قرآن تو سمجھیں کہ قرآن کی زبان میں، دیکھو ترجمے میں وہ بات نہیں ہوتی، ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہوتا، کسی بھی زبان کا جب آپ ترجمہ کرتے ہو نا تو وہ جان ختم ہو جاتی ہے اس میں۔ قرآن تو عربی میں نازل ہوا بھائی، انگلش اردو میں تھوڑی ہے قرآن، عربی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، اس کے لب و لہجوں سے آپ واقف ہو گئے۔ تو ہم نے تو پھر عربی ادب کی کتابیں اور وہ شاعری اور وہ ساری، تاکہ کیونکہ زبان صرف کسی کتاب سے نہیں سیکھی جا سکتی جب تک آپ پورا لٹریچر نہیں پڑھتے اس سے متعلق۔ تو پھر جب ہم پڑھتے تھے ہمیں پتہ چلا بھائی یہ قرآن کے تو مضامین وہ ہیں ہی نہیں جو جن چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔